بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثالث ہمارا جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 9 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ العاشرہ ہمارا جاری الساری ہے، تو آج اس کا آخری ٹاپک الدرس الرابع رد الصنعۃ بعد الشراء انشاءاللہ عز وجل شروع کریں گے۔ تو اس سے پیچھے والے سبق میں الدرس الثالث میں المحل التجاریو کے اندر عمر اور احمد یہ دو دوست شاپنگ کرنے گئے تھے، تو وہاں جو کچھ چیزیں انہوں نے خریدی ہیں، تو ان میں سے جو بریڈ لے کر آئے تھے، ڈبل روٹی کہہ لیں یا روٹی، تو وہ ایکسپائری نکلی تھی۔ تو اب یہ اس ٹاپک کے اندر ہم پڑھیں گے کہ وہ چیز اس کو واپس کرنے جا رہے ہیں۔ تو کسی چیز کو واپس کرنا ہو تو اس کے لیے کون سے جملے بولے جاتے ہیں اور وہاں کون سی گپ شپ مارنی ہے، اس حوالے سے کچھ ہماری پریکٹس آج کے سبق کے اندر ہوگی۔ تو الدرس الرابع کے اندر ایک حوار ہے جو آج کے سبق کے اندر شامل کریں گے، اور 7 مشقیں ہیں، تدریبات ہیں، تو ان میں سے ایک تدریب بھی کریں گے، تدریب الاول۔ تو یوں ٹوٹل 4 لیسنز کے اندر یہ ہمارا الدرس الرابع کمپلیٹ ہوگا۔ تو بہرحال رد کہتے ہیں پھیرنے کو، لٹانے کو۔ الصلعۃ، صلع کہتے ہیں سامان تجارت، سودا، مال، چیز، آئٹم، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع آتی ہے صلعٌ۔ اور شراء کہتے ہیں خریدنے کو، بیچنے کو، ٹھیک ہے، دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ لغات ازداد میں سے۔ تو اب عمر اور مساعد المتجر کہتے ہیں شاپ اسسٹنٹ، یعنی دکاندار یا دکاندار کے پاس، مالک کے پاس جو دیگر کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی کچھ آپس میں گفتگو ہوتی ہے، چیز ایکسپائری جو نکلی ہے۔ تو عمر کہتا ہے اشتریت ھذا الخبز من متجرک یوم امس، یوم امس کہتے ہیں گزشتہ کل، اور آنے والا کل جو ہوتا ہے ٹمارو، تو وہ غدن۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی دکان سے گزشتہ کل میں نے یہ بریڈ خریدی تھی، پرچیز کی تھی، لے کر گیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ کہتے ہیں لقد لاحظت انہ انتہت صلاحیتہ، لیکن کہتے ہیں کہ میں اس بات پر مطلع ہوا کہ اس کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، مطلب اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ مطلب نکل چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، ملاحظہ کیا۔ تو دکاندار کہتا ہے دانی اتحقق من تاریخ انتہائی صلاحیہ، کہتے ہیں کہ مجھے چیک کراؤ، مجھے چیک کرنے دو ایکسپائری ڈیٹ، ٹھیک ہے، یعنی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے، آخری تاریخ جو ہے، کہتے ہیں وہ مجھے چیک کرواؤ، مجھے دیکھنے دو۔ تو وہ اس کو پیکٹ پکڑاتا ہے، تو جس طرح وہ ڈبل روٹی بریڈ کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، تو عمر کہتے ہیں حسناً، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو پکڑاتا ہے عمر، تو وہ چیک کرنے کے بعد کہتا ہے نعم، ہاں انتہت صلاحیت ھذا الخبز، کہتا ہے کہ ہاں اس بریڈ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ انا آصف لہذا، کہتا ہے کہ اس بات پر میں سوری کرتا ہوں، افسوس کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، میں پشیمان ہوں، مطلب کہ میں نے آپ کو چیک نہیں کر کے دی، ویسے دے دی ہے، آپ لے گئے ہیں، آپ کو دوبارہ آنا پڑا ہے، تو اس بات پر میں افسوس کرتا ہوں کہ یہ غلطی ہوگی ہم سے۔ یاد رکھیے کاروبار کا یہ اصول ہے، کامیاب کاروبار کا، کہ آپ چیز کو اہمیت نہ دیں، آپ کسٹمر کو اہمیت دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کبھی کمی کوتاہی ہو بھی جائے چیز میں، آپ کو نقصان بھی ہو رہا ہو، تو آپ اپنا نقصان بچانے کی خاطر اس کو نہ ڈانٹیں یا اس کو نہ جھڑکیں یا اس کو واپس نہ لوٹا دیں، کیونکہ وہ واپس چلا جائے گا، آئندہ خود بھی نہیں آئے گا، دوسروں کو بھی نہیں آنے دے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ ایک دفعہ نقصان اٹھا لیں آپ، لیکن وہ گاہک آپ کا پکا رہے گا، وہ آئندہ نفع ہوتا رہے گا، اور یہ کمی کوتاہی مطلب جو نقصان ہوگا یہ پورا بھی ہو جائے گا، نفع بھی آئندہ آتا رہے گا، وگرنہ یہ گویا کہ نفع پر آپ بریک لگا دیں گے۔ تو لہٰذا یہ اچھی بات ہے کہ آپ کسٹمر کو اہمیت دیں، مان دیں، عزت دیں۔ تو عمر کہتے ہیں انا اعیدہ واسترجع المبلغ، اعادہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، اعادہ لٹانا، جس طرح نماز واجب الاعادہ، تو اسی سے ہے اعید، کہتے ہیں کہ میں یہ چیز لٹا دوں گا، یعنی یہ چیز جو واپس لے کے آؤں بریڈ، یہ میں آپ کو لٹا دوں گا۔ وہ استرجع المبلغ، مبلغ کہتے ہیں قیمت کو، پیمنٹ کو، پیسے، یعنی جو پیسے میں نے دیے ہیں، کہتے ہیں کہ میں واپس بھی لوں گا، ریفنڈ کروں گا۔ تو مساعد المتجر یعنی دکاندار یا اس کا جو اسسٹنٹ ہے کہتا ہے جید، ٹھیک ہے، اوکے۔ ساسترجع البضاعہ، کہتا ہے کہ میں چیز واپس رکھ لیتا ہوں، یعنی جو بریڈ لے کے آئے ہیں یہ میں واپس رکھ لیتا ہوں، یہ واپس رکھ لوں گا۔ لیکن کہتے ہیں ولیکن هل تريد ان تستبدل ذلك، لیکن کہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے کوئی اور چیز لے لیں، مطلب تبادلہ کرنا، استبدال، ایکسچینج کرنا، یعنی بریڈ
کے بدلے میں آپ بریڈ ہی لے لیں یا کوئی اور چیز لے لیں، ٹھیک ہے، تو کیا آپ اس کا متبادل لینا چاہیں گے، عدل بدل کرنا، ریپلیس؟ تو عمر کہتا ہے لا ارید خبزا آخر بدل ذلک، کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں اور روٹی یا بریڈ نہیں لوں گا، انما ارید لتر حلیب بدل ذلک، کہتا ہے ہاں میں اس کے بدلے میں 1 لیٹر دودھ چاہتا ہوں، دودھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ حلیب کہتے ہیں تازہ دودھ کو، دوہا ہوا دودھ۔ تو دکاندار کہتا ہے ٹھیک ہے، تفضل یا سیدی، پیارے محترم لیجئے، ہذا ما طلب، تو یہ لیجئے جو آپ نے طلب کیا، جو چاہا ہے، جو مانگا، مطلب جو اس نے دودھ کا کہا ہے تو اس نے پیکٹ میں ڈال کر دے دیا، کہتا ہے کہ یہ لیجئے۔ عمر کہتا ہے حل باقی علی شیء لدیک، کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کچھ باقی بچا ہے، یعنی پیمنٹ پہلے میں نے بریڈ کی ہے، اب دودھ اس کے بدلے میں لیا ہے، تو کیا کچھ پیسے میرے ایکسٹرا بچتے ہیں؟ تو دکاندار کہتا ہے ہاں باقی علاقہ $2، کہتے ہیں کہ $1 بچتا ہے، لیکن ولیکن لیس عندی فقۃ الان، لیکن کہتے ہیں کہ میرے پاس فی الحال منی ایکسچینج نہیں ہے، منی جن میں کھلے پیسے نہیں ہیں، چھٹے نہیں ہیں، سأعطیک الباقی بعد ساعت، کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کو 1 گھنٹے کے بعد پیمنٹ بقیہ دے دوں گا، عطا کر دوں گا۔ تو عمر کہتا ہے حسناً ٹھیک ہے، اوکے، سآخذ الباقی لاحقا، کہتا ہے کہ میں بقیہ جو پیسے ہیں تو وہ بعد میں لے لوں گا، لیتا ہوں۔ دکاندار کہتا ہے تمام، مطلب ٹھیک ہے، اوکے، جس طرح بالتمام لفظ بولا جاتا ہے، بالکل یا سراسر یا پوری طرح کے معنی میں، یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، شکراً لکا، آپ کا شکریہ، ٹھیک ہے، شکراً لکا، یہاں پیچھے آپ فعل نکالیں، شکر تو شکراً لکا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے اس کی تدریب الاول بھی ہم نے شامل کرنی ہے سبق میں، تو بہت ہی سمپل ہے، آسان ہے، اس کو ان سبقوں کی روشنی میں بھی حل کر سکتے ہیں اور اپنی مطلب فیلنگس کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو آپ کے موڈ میں آئے، کیونکہ اس کے اندر سوالات ہی کچھ اس انداز کے ہیں۔ تو کہتے ہیں فکر، آپ فکر کیجئے، آپ غور کیجئے، سوچئے، فی الاجابتی، جواب دینے کے بارے میں، عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کے، یعنی آنے والے سوالات کے جواب دینے کے بارے میں غور و فکر کریں، یعنی ان کا جواب آپ نے کیا دینا ہے، اس طرح غور فکر کر کے جواب دیجئے۔ کہتے ہیں حل التسوق عبر الانٹرنیٹ افضل ام التسوق العادیہ، مطلب کہتے ہیں کہ جو آن لائن شاپنگ کی جاتی ہے وہ بہتر ہے، افضل ہے، بہتر ہے، یا پھر نارمل عام طور پر جو شاپنگ کی جاتی ہے، یعنی بندہ فزیکل بازار میں جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ شاپنگ کون سی بہتر ہے؟ تو جو بھی لگانا چاہیں تو بہتر وہی ہوتی ہے جو عام طور پر بندہ کوئی چیز خود فزیکل دیکھتا ہے، ہاتھ ٹچ کرتا ہے، اس کو پرکھتا ہے۔ تو بہرحال میرا جواب یہ ہوگا کہ التسوق العادی افضل، کہ جو ریگولر شاپنگ ہے عام طور پر جو فزیکل کی جاتی ہے وہ بہتر ہے۔ آگے ہے کم من الفلوس ینبغی، فلوس کہتے ہیں پیسوں کو، کہتے ہیں کم من الفلوس ینبغی انفاقها علی التسوق شہریا، شہر کہتے ہیں منتھلی، ماہانہ، کہتے ہیں کہ منتھلی شاپنگ پر کتنے پیسے خرچ کرنا مناسب ہے، بہتر ہے، مطلب کتنے تک بندے کی رینج ہونی چاہیے، کتنے شاپنگ وغیرہ میں پیسے خرچ ہو جائیں۔ تو اس کا جواب آدھا اسی سوال میں ہے کہ ینبغی انفاقها علی التسوق شہریا، آگے کوئی بھی پیسے لکھ دیں، آپ کتنے مرضی آپ لکھ دیں، $100 لکھ دیں یا $20، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے ہے حل لدیک بعض الوقت حتی تذهب معی الی المتجر، کہتے ہیں کیا آپ کے پاس کچھ ٹائم ہے، کچھ وقت ہے کہ آپ مارکیٹ تک جانے کے لیے میرے ساتھ چلیں؟ تو آپ لا یا نعم کہہ کے دے سکتے ہیں جواب، نعم لدی وقتاً کثیراً یا بعض الوقت، ٹھیک ہے، جی ہاں میرے پاس بہت سا وقت ہے یا کچھ وقت ہے۔ آگے ہے حل لدیک ایو اقتراحات، اقتراحات کہتے ہیں تجاویز، آراء، مشورے، اور اقتراحات اس کی واحد گولتا کے ساتھ، تو کہتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی تجویز ہے، کوئی مشورہ ہے؟ تو مطلب شاپنگ کرنے اگر جانا ہے تو کوئی بندہ مشورہ مانگ رہا ہے ابھی کس طرح چلیں، پیدل جانا ہے، موٹر سائیکل پہ جانا ہے، گاڑی پر جانا ہے، کس طرح جانا ہے، یا کوئی بھی کسی اور موضوع پر مشورہ، تو اس کے جواب میں کوئی بھی مشورہ دے سکتے ہیں آپ اپنی طور پر، مثال کے طور پر نعم لدی اقتراحات، جی ہاں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، تجویز ہے، کیا کہ بِأَن نذهب، کہ ہم جائیں الی المتجر یا الی السوق بالدراجۃ الناریہ، کہ ہم موٹر سائیکل کے ذریعے موٹر سائیکل پر جائیں۔ آگے
حل تبحثوا عن شيء محدد لمناسبة، کہتے ہیں کہ کیا آپ تلاش کر رہے ہیں کسی چیز کو. اب چیز کون سی؟ محدد کہتے ہیں مخصوص، اسپیسیفک، ٹھیک ہے، کچھ خاص چیز. لمناسبت کسی خاص ایونٹ کے لیے، کسی خاص موقع کے لیے. کہتے ہیں کیا آپ کسی خاص موقع، کسی خاص مناسبت کے لیے، ایونٹ کے لیے کوئی خاص چیز، مخصوص اسپیسیفک چیز تلاش کر رہے ہیں؟ تو کیا لیں؟ نعم انا ابحث شیروانیا بحفلۃ الزواج لحفلۃ الزواج. تو کہتے ہیں کہ جی ہاں، میں شادی کے لیے، شادی کی تقریب کے لیے شیروانی تلاش کر رہا ہوں. چھٹا ہو جائے گا حل تقصد بدلتن. بدلہ کہتے ہیں سوٹ کو، تقصد قصد کرنا. کہتے ہیں کہ کیا آپ سوٹ چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کا مطلب سوٹ ہے؟ کیا آپ سوٹ کا تقاضا کرتے ہیں؟ کیا آپ سوٹ طلب کر رہے ہیں؟ تو نام اقصد بدلتن، جی ہاں میں سوٹ چاہ رہا ہوں، یا میں سوٹ چاہتا ہوں، یا سوٹ طلب کر رہا ہوں، سوٹ مانگ رہا ہوں. آگے ہے حل استطیع ان اتفاوض مع صاحب المتجر. صاحب المتجر کہتے ہیں مالک دکان کو، مالک کو. اور اتفاوض بات چیت کرنا، باب تفاعل. اور استطیع باب استفعال. کہتے ہیں کیا میں مالک دکان سے بات چیت کر سکتا ہوں؟ تو جواب میں کہتے ہیں نعم تستطیع. اب صیغہ چینج ہو جائے گا نا، فرسٹ پرسن سے سیکنڈ پرسن. نعم تستطیع ان تتفاوض مع صاحب المتجر، جی ہاں آپ مالک دکان سے بات چیت کر سکتے ہیں. آگے ما هو الشیء الذی تبحث لک عنہ. کہتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ اپنے لیے سرچ کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، یعنی اپنے لیے جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ابحث لی، کہتے ہیں کہ میں تلاش کر رہا ہوں اپنے لیے ان قسم الفواکہ، مطلب کہتے ہیں فروٹ کی جو سیکشن ہے وہ میں تلاش کر رہا ہوں کہ فروٹ کہاں سے ملیں گے. آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اس کے والے سے. آگے حل ھذا قابل للغسل. اب بندہ شاپنگ کر رہا ہے اور دکاندار سے پوچھتا ہے یار یہ واشیبل ہے، یعنی اس کو پانی وغیرہ میں چلانے سے بعض اوقات شوز ایسے ہوتے ہیں، یا جس طرح گھڑی خرید رہا ہے یا کوئی اور چیز، تو اس وقت بندہ پوچھتا ہے کہ یار اس کو پانی تو نہیں میں چلا جاتا، پانی نقصان تو نہیں کرتا، واشیبل ہے، دھو سکتے ہیں؟ یہ اس معنی میں سوال ہے. کہتے ہیں کیا یہ چیز، ھذا وہ اس چیز کی طرف اشارہ ہوگا جو بندہ چیز لے رہا ہوگا، جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا. کہتے ہیں کیا یہ چیز واشیبل ہے؟ تو کہتے ہیں نعم ھذا قابل للغسل، جی ہاں یہ قابل غسل ہے، مطلب واشیبل ہے. اگر نہیں ہے واشیبل تو لا کے ساتھ جواب دے دیں. آگے سوال ہے این المسئول عن المال. مطلب کہتے ہیں مال پیسے. کہتے ہیں کہ پیسے یا مال کا ذمہ دار، نگران یا مالک کون ہے، کہاں، کس جگہ پر ہے، کہاں ہے. مطلب یہ ہے کہ کچھ چیز لی ہے کسی جگہ پر آپ نے، تو آپ کہتے ہیں ہاں یار یہ پیسے کہاں دینے، جمع کروانے ہیں، کس جگہ، کس مالک کو دینے ہیں، کس صاحب کو دینے ہیں. تو مسئول کہتے ہیں ذمہ دار کو، نگران کو، جس طرح کوئی پیمنٹ کیشیئر وغیرہ ہوتا ہے نا. تو اس کا آ جائے گا المسئول عن المال فی مکتب الدفع، دفع دال فا عین، مطلب دفع ادا کرنے کا دفتر، آفس، مطلب پیمنٹ ڈیسک. اس طرح اس کی جگہ پر صرفیت الدفع کہہ سکتے ہیں کہ المسئول عن المال فی صرفیت الدفع، مطلب پیمنٹ کاؤنٹر. تو مطلب ہو جائے گا کہ جو مال کا ذمہ دار ہے یا نگران ہے پیمنٹ کا، تو وہ فلاں جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، مطلب پیمنٹ ڈیسک پر ہے یا پیمنٹ کاؤنٹر پر ہے. آخری سوال ہے لماذا یختلف سعر نفس المنتج من محل الی محل آخر. کہتے ہیں کہ ایک ہی پروڈکٹ، مطلب ایک کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر انڈا ہے ایک، تو وہ آپ مختلف دکانوں پر جائیں گے تو مختلف ریٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز، نفس المنتج، ایک ہی چیز، نفس پروڈکٹ، ایک ہی پروڈکٹ، ایک ہی چیز، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس کا ریٹ مختلف کیوں ہوتا ہے؟ یختلف سعر، ریٹ مختلف کیوں ہوتا ہے؟ تو ریٹ مختلف کیوں ہوتا ہے ایک ہی چیز کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک دکان سے دوسری دکان پر؟ اب ظاہر ہے کہ چیز کی ویلیو جو ہے وہ دکان بدلنے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. یعنی ایک عام بالکل دکان ہے لوکل چھوٹی سی، تو وہاں پر لیں گے وہ چیز سستی ملے گی کیونکہ اس کا اتنا کرایہ بھی نہیں ہے اور اس جگہ پر رینٹ بھی زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور بازار میں جائیں گے تو جگہ کے رینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح دیگر چیزوں کے اخراجات وغیرہ اس میں جب پڑتے ہیں تو وہ چیزوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض کا ایک بازار میں دکان ہو تو وہاں پر ایک مالک دکان اپنی دکان پر بیٹھا ہوا نا کپڑا ڈال کر،
تو وہ چیز ساتھ والی دکان سے زیادہ سستی، مطلب کچھ مناسب ریٹ پر دے رہا ہوگا. جیسا میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، ایک دکان پر گیا تو وہ سوٹ اس نے اس ریٹ پر دیا، میں خود حیران تھا کتنا ریٹ کیسے کم دے سکتا ہے. تو اس نے احترام کیا، ماما شریف تھا، داڑھی شریف تھی، تو اس طرح تو کہا کہ یہ صرف ریٹ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میری دکان اپنی ہے، تو مجھے کرایہ وغیرہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے مطلب مجھے اس میں بھی نفع ہی ہے. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو جواب آ جائے گا یختلف سعر نفس المنتج من محل الی محل آخر باختلاف الناس والمکان، مطلب لوگوں کے یا اسی طرح مکان زمان بدلنے سے یہ ریٹ وغیرہ مختلف ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.